امی خاندان کی جس لڑکی سے ملتی اسے یہی دعا دیتی، خدا کرے تیری قسمت اچھی ہو۔ مجھے عجیب سا لگتا کہ امی صرف یہی دعا کیوں دیتی ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ یہی دعا کیوں دیتی ہیں؟ وہ بولی، بیٹی قسمت پر کسی کا زور نہیں، خاص طور پر لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے وہ دوسروں کے بس میں چلی جاتی ہیں، جو جی چاہے وہ ان سے سلوک کرتے ہیں، تبھی لڑکیوں کو پرایا دھن کہا جاتا ہے اور ان کی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ ماں کی یہ باتیں میرے سر سے گزر گئیں اور میں مسکرا کر رہ گئی۔ امبر میری خالہ زاد تھی، میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، وہ خوش شکل اور خوش تواتر تھی، تبھی سب اسے چاہتے تھے۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ خالہ اکثر بیمار رہتی ہیں، جب وہ بیمار ہوتی امبر کو چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے پڑتے۔ یوں وہ بچپن سے ایک ذمہ دار اور سمجھدار لڑکی تھی، پڑھائی بھی کرتی اور گھر کا کام بھی۔ وہ لاہور جب قریبی رشتہ داروں کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ آئی، سب کو لبھاتی، خاص طور پر بڑی ممانی تو اس پر فدا تھی۔ ہماری نانی بھی چاہتی تھی کہ امبر کی شادی بڑے ماموں کے بیٹے فیضان سے ہو۔ وہ کئی بار کزنز کی شادیوں میں لاہور آئی تو نانی کے پاس ٹھہری۔ معمولی سج دھج سے سب کی نظروں میں سما جانے والی، دھیمے لہجے میں بات کرنے والی یہ لڑکی چھوٹے ماموں عزیز کے بیٹے کنان کو بہت اچھی لگی، جبکہ بزرگ اس کی شادی فیضان سے کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کنان کی صورت کو دل میں بسا لیا۔ ادھر کنان کا بھی یہی حال تھا، وہ امبر کو چاہنے لگا، لیکن ابھی ایف اے کا طالب علم تھا۔ اس کے بڑے بھائی نعمان کی شادی پہلے ہونی تھی، لہٰذا اس نے اپنی چاہت کا تذکرہ کسی سے نہ کیا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی، امبر اور اس کے گھر والے واپس پنڈی جانے لگے تو چھوٹے ماموں اور ممانی نے خالہ سے کہا، آپا اتنی جلدی کیوں واپس جا رہی ہو؟ کچھ دن اور رکو۔ خالہ کہنے لگی، بچے چھوڑ کر آئی ہوں، میری ساس تنگ ہوں گی، اس لیے زیادہ دن نہیں رک سکتی۔ ممانی نے کہا، امبر کو تو چھٹیاں ہیں، یہ قسمت سے آئی ہے، اس بار اسے چھوڑ جاؤ، جب چھٹیاں ختم ہوں گی اس کے ماموں خود پنڈی پہنچا دیں گے۔ ممانی کی بات سن کر امبر کے دل کی کھڑکی کھل گئی۔ کنان کی بہن گلناز نے بھی اصرار کیا تو خالہ بیٹی کو بھائی کے گھر چھوڑ کر خود راولپنڈی روانہ ہو گئیں اور تاکید کر گئیں کہ 15-20 روز بعد اسے واپس پہنچا دینا، کیونکہ اس کے بغیر اکیلے مجھ سے گھرداری نہیں سنبھلتی۔ بڑے ماموں ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، جبکہ چھوٹے ماموں بیدیاں میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں بھائی اور ان کے اہل خانہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے، کیونکہ بڑے شہروں میں جہاں فاصلے حائل ہوتے ہیں مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہماری نانی بڑے بیٹے کے پاس رہتی تھی اور ماں 2 ماہ بعد چھوٹے بیٹے کے گھر ملنے جاتی تو ہفتہ بھر ٹھہر کر واپس لوٹ آتی۔ انہیں بڑے ماموں اور ان کی بیوی بچوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ ان دنوں جب امبر چھوٹے ماموں کے گھر رہ رہی تھی، نانی وہاں گئی تاکہ نواسی کے ساتھ بھی کچھ دن رہ لیں۔ امبر تو خوش ہو گئی کہ نانی اس کی خاطر رہنے آئی ہیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ نانی اس پر کیسا قہر ڈھانے والی ہیں۔ کہتے ہیں محبت کے جذبے کو کتنا بھی چھپاؤ یہ چھپتا نہیں۔ ہماری نانی کی جہاں دیدہ نظروں نے بھانپ لیا کہ کنان اور امبر ایک دوسرے کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ ان کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ اپنی نواسی کو بڑے پوتے کی دلہن بنائیں گی۔ انہیں امبر اور کنان کے محبت بھرے انداز ایک آنکھ نہ بھائے۔ انہوں نے گلناز سے کہا کہ ذرا دھیان رکھنا، کہیں کنان امبر کے ساتھ محبت کا رشتہ نہ جوڑ لے، کیونکہ یہ فیضان کی امانت ہے اور یہ بات طے شدہ ہے۔ گلناز نے نانی کو یقین دلایا کہ وہ دھیان رکھے گی اور ہرگز اپنے بھائی کو موقع نہ دے گی کہ وہ امبر سے تنہائی میں بات چیت کرے۔ نانی 2 ہفتے وہاں رہ کر واپس لوٹ آئیں۔ گلناز کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس کا بھائی کنان امبر کو پسند کرتا ہے، بلکہ وہ تو خوش تھی امبر جیسی پیاری کزن اس کی بھابھی بن جائے۔ گلناز پر یہ بات کھل گئی تھی کہ امبر اور کنان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ امبر کے والد خالو طفیل کسی کام سے لاہور آئے تو ماموں ممانی سے کہا کہ میرا کام سے لاہور آنا ہوا تو سوچا کہ امبر کو بھی ہمراہ لیتا جاؤں، اب آپ اجازت دیں، بہت دن رہ لیا ہے اس نے، اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹی سے بھی کہا کہ تیاری کر لو، میں تمہارے ماموں اور اماں جی نانی سے ملاؤں تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ امبر یہ سن کر اداس ہو گئی، مگر جانا تو تھا۔ اتنے دن وہ کبھی کسی کے گھر نہ رہی تھی اور نہ اس کے والد ننہال میں رہنے کی اجازت دیتے تھے۔ پہلی بار چھوٹی ممانی کے اصرار پر خالہ بیٹی کو لاہور ان کے گھر چھوڑ گئی تھی۔ امبر ہم سب کو اداس کر کے اپنے والد کے ہمراہ راولپنڈی چلی گئی۔ خدا کی کرنی کہ گلناز کا رشتہ امبر کے چچا زاد بھائی سے ہو گیا اور وہ اس کی بھابھی بن کر پنڈی چلی گئی۔ امبر کے گھر سے اس کا چچا کا گھر ملا ہوا تھا،
لہٰذا اب گلناز کی اس سے تقریباً روز ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ کنان کے لیے اداس رہتی تھی۔ گلناز نے کہا کہ امبر تم کیوں اداس رہتی ہو؟ خط لکھ کر مجھے دے دیا کرو، میں کنان کو پوسٹ کر دیا کروں گی اور اس کا خط اپنے پتے پر منگوا کر تمہیں دے دوں گی۔ اس طرح تمہاری خطوط کے ذریعے آدھی ملاقات تو ہو جائے گی۔ امبر نے ایسا ہی کیا۔ وہ خط لکھ کر گلناز کو دے دیتی جو کنان کے نام ہوتا۔ گلناز یہ خط اپنے بھائی کو پوسٹ کر دیتی۔ بدقسمتی سے ایک روز ڈاکیے نے امبر کا خط بجائے گھر پر دینے کے دکان پر چھوٹے ماموں کو دے دیا۔ وہاں بڑے ماموں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خط ڈاکیے سے لے لیا اور اسے کھول کر پڑھ لیا۔ انہیں بہت غصہ آیا کہ جس کو وہ بہو بنانے جا رہے تھے وہ ان کے بھتیجے کو محبت نامے لکھتی ہے۔ گھر آ کر انہوں نے نانی سے شکایت کی جو ہر وقت ایک ہی بات کہتی رہتی تھی کہ میرے فیضان کے لیے کب امبر کو بیاہ کر لا رہے ہو۔ آج بھی نانی نے بیٹے سے یہی بات کہی کہ کب فیضان کا بیاہ کرو گے؟ کیا جب میں مر جاؤں گی؟ اب دیر کس بات کی ہے؟ میں اپنے پوتے کی شادی کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پنڈی جا کر طفیل سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بڑے ماموں تو امبر کا خط پڑھ کر پہلے ہی غصے میں تھے۔ کہا اماں آپ کی نواسی محبت نامے تو کنان کو لکھتی ہے اور آپ اصرار کرتی ہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ اس لڑکی کے کرتوت تو دیکھیے، ایسی لڑکی کو کون اپنے بیٹے کی عزت بنانا پسند کرے گا؟ میرا جواب ہے اس رشتے سے آپ طفیل کو بتا دیجئے۔ اتفاق کے خالو بھی انہی دنوں لاہور آ گئے تھے کیونکہ وہ بزنس کرتے تھے اور مالو لاہور سے خرید کر لے کر جاتے تھے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ نانی سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اسٹیشن تک چھوڑنے چلوں گی۔ خالو حیران تھے کہ آج اس کی ساس کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے گھر پر خدا حافظ کہنے کے بجائے اسٹیشن تک ساتھ چل رہی ہے۔ بہرحال ان کی بزرگی کے احترام میں وہ خاموش رہے۔ نانی نے ڈرائیور سے کہا کہ طفیل میاں کا سامان گاڑی میں رکھو، ہم ساتھ جائیں گے اسٹیشن تک انہیں خدا حافظ کہنے۔ دراصل وہ تنہائی میں بات کرنا چاہتی تھی جو وہ سب کے سامنے نہ کر سکتی تھی۔ جب خالو ریل میں سوار ہونے والے تھے نانی کہنے لگیں کہ میری بات سن لو، تمہاری لڑکی میرے چھوٹے پوتے کنان کو خط لکھتی ہے، حالانکہ ہم نے نسبت بچپن سے فیضان کے ساتھ طے کی ہوئی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ اگر میرے فیضان کو اس بات کا علم ہو گیا اسے صدمہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ امبر اس کی ہونے والی دلہن ہے۔ طفیل خالو نے خود بڑے ماموں سے یہ نسبت طے کی تھی۔ انہیں بہت غصہ آیا اور وہ طیش میں گھر پہنچے۔ اس وقت میری خالہ سو رہی تھی۔ انہوں نے بیوی کو جگایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ پھر امبر کو بھی بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے جا کر ماں اور بیٹی دونوں کو بند کر دیا۔ وہ ماں کے سامنے بیٹی کو مارنے لگے۔ تب میری خالہ نے کہا کہ اگر اسے مارنا ہی تھا تو مجھے کیوں جگایا؟ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم میری بیٹی کو میرے سامنے مارو اور میں دیکھتی رہوں۔ وہ رونے لگیں، پھر شوہر کے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر بولے اسے معاف کر دو، یہ آئندہ کبھی کسی کو خط نہ لکھے گی اور نہ کبھی لاہور کنان کے گھر جائے گی۔ بیوی کے گڑگڑانے سے خالو نے بیٹی کو چھوڑ دیا ورنہ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد بڑے ماموں نے بھی رشتے کے لیے آگے بات نہ چلائی اور خالو نے بھی یہی سمجھا کہ بہتر ہے اب ننہال میں شادی کرنے کے بجائے وہ امبر کی شادی اپنے خاندان کے کسی لڑکے سے کرتے۔ کافی عرصے سے خالو طفیل کی بہن ذکیہ اپنے بیٹے بدر کے لیے امبر کا رشتہ مانگ رہی تھی، لیکن خالہ راضی نہ ہوتی تھی کیونکہ اس نند نے انہیں کافی ستایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے ہی رشتہ جوڑنے پر خوش تھیں۔ جب ایسا معاملہ ہو گیا اور بات خالو کی غیرت پر بنی تو وہ بیچاری خاموش ہو گئیں اور امبر کی شادی کا معاملہ خالو پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے بہن کو بلایا اور کہا کہ تم امبر کو بہو بنانا چاہتی تھی تو بات طے سمجھو اور شادی کی تاریخ لے لو۔ میں بدر کے ساتھ اس کی شادی پر راضی ہوں۔ یہ سن کر خالہ کی نند کی تو باچھیں کھل گئیں۔ وہ گجر خان میں رہتی تھی جو پنڈی سے زیادہ دور نہ تھا۔ بس کسی نے امبر کے آنسوؤں پر غور نہ کیا اور بدر کے ساتھ اس کا چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ خالو نے بیٹی کی شادی کر سسرالی رشتہ داروں کو نہیں بلایا، صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا۔ نانی، بڑے ماموں، چھوٹے ماموں اور ان کے اہل خانہ بھی امبر کی شادی میں نہ بیٹھے۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے کہ لڑکی کہیں شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ بچپن کی منگنی اور نکاح تک ٹوٹ جاتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ جہاں قسمت لکھی تھی وہیں شادی ہو گئی۔ لڑکیاں بھی رو دھو کر آخر صبر کر لیتی ہیں اور زندگی گزار دیتی ہیں، لیکن بدقسمت امبر کے معاملے میں تو کچھ اور ہی المیہ ہوا۔ بدر اگرچہ اچھی شکل و صورت کا تھا اور دیکھنے میں بظاہر ٹھیک لگتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہ تھا۔ اس کا زیادہ آنا جانا خالو کے گھر نہیں تھا، اس وجہ سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ذہنی طور پر نارمل انسان نہیں ہے۔ خالو تو مطمئن تھے کہ بیٹی بہن کے گھر جا رہی ہے، مگر خالہ کا دل دھڑک رہا تھا۔
اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ جلد بازی میں یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ امبر خوبصورت گڑیا سجی ہوئی دلہن بن کر اپنی پھپھی کے گھر گجر خان آ گئی۔ شادی والے دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب اسے دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ رہے تھے۔ ادھر خالو بھی پرسکون تھے کہ بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ بھی اپنی بہن کے گھر جو بڑی چاہ سے اسے بیاہ کر لے گئی تھی۔ دلہن کو روسی کمرے میں سیج پر بٹھا دیا گیا۔ وہ دل مانتا کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کا انتظار کرنے لگی۔ بے شک دونوں آپس میں کزن تھے، لیکن بچپن میں کبھی ملے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد اس نے بدر کو دیکھا تھا اور نہ کبھی بات چیت کا موقع ملا تھا۔ اس کی پھوپھی بھی آتی تھی بدر ساتھ نہیں آتا تھا۔ وہ گھڑی آ گئی جب دلہا کمرے میں آیا اور خاموشی سے منہ دکھائی میں انگوٹھی ڈبیا سے نکال کر دلہن کی انگلی میں پہنا دی، مگر منہ سے کوئی بات نہ کہی، بلکہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا بیٹھا اور اپنے عکس سے باتیں کرنے لگا۔ امبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، مگر خاموشی سے دلہا کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھتی رہی۔ اسے بدر کی ذہنی کیفیت عجیب سی لگی، جبکہ بظاہر وہ ٹھیک لگتا تھا۔ خود سے گفتگو کرنے کے بعد وہ اٹھا اور امبر کو شبہ خیر کہہ کر صوفے پر جا کر سو گیا۔ وہ تمام رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ سب کیا ہے، کوئی بھیانک خواب ہے یا کسی ڈرامے کا سین۔ صبح حسب معمول وہ عام لوگوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ولیمہ ہو گیا، اگلی شب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ دن کو دونوں ایک ساتھ کسی نہ کسی رشتہ دار کی طرف سے دی گئی دعوت میں جاتے اور رات کو وہ اپنے آپ سے باتیں کر کے سو جاتا۔ امبر اپنا دکھ بھول گئی اور ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ 1 ماہ بعد جب وہ گجر خان سے راولپنڈی اپنی والدہ کے پاس ملنے گئی تو ماں کو تمام احوال بتا کر کہا کہ ایک پاگل کے ساتھ شادی کرنے سے تو بہتر تھا ابا مجھے مار ہی دیتے۔ اس روز خام خواہ اپنے ان کی منت کر کے مجھے بچا لیا، اور اب دیکھیے میں جیتے جی مرنے پر مجبور ہوں۔ اس کی ماں نے خامہ سے بات کی تو طفیل خالو بھی پریشان ہو گئے کہ سگی بہن نے دھوکہ کیا، یہ نہیں بتایا کہ اس کا بیٹا ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ بظاہر نارمل نظر آنے والا بدر در حقیقت نفسیاتی مریض تھا، جو امبر سے کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ، کبھی یہ کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم بھی ختم ہو جاؤ گی، وہ دیکھو آئینے میں کون دیکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امبر نے شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دیا، مگر خالو نے کہا کہ پہلے میں تصدیق کر لوں، اپنی بہن سے بھی بات کر لوں، فی الحال تو میرے ساتھ واپس گجر خان چلو۔ اگر بدر واقعی ذہنی مریض ہوا تو ہم پھر ان لوگوں سے نمٹ لیں گے۔ خالہ اور خالو امبر کو ساتھ لے کر بدر کے گھر گئے اور انہوں نے ذکیہ سے بات کی۔ کہا کہ اگر تمہارا بیٹا ذہنی مریض ہے تو پہلے کیوں نہ بتایا۔ پہلے تو وہ مانتی نہ تھی، پھر کہا کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ نارمل ہی ہے، بس ایک روز ڈر گیا تھا، ہم نے سوچا نہ جانے کس بات سے ڈر گیا ہے، خود کو دیکھ کر آئینہ توڑ دیا تھا، سوچا شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال ذکیہ اور اس کے خاوند نے وعدہ کیا کہ وہ بیٹے کو سمجھائیں گے اور ضرورت ہوئی تو علاج بھی کروائیں گے، امبر کا بہت خیال رکھیں گے۔ امبر تو وہاں رہنے پر تیار ہی نہ تھی، مگر باپ کے اصرار سے مجبور ہو کر رک گئی۔ خالو اپنی بہن کے کہے کی صداقت کو جاننا چاہتے تھے۔ بدر بعد میں بھی صحیح نہ ہوا، اس کی اوٹ پٹانگ باتیں اور حرکتیں جاری رہیں۔ جب اسے علاج کے لیے چلنے کا کہتے تو وہ جواب دیتا، علاج کس بات کا، میں بیمار نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ اب تو امبر کو اس سے خوف آنے لگا، وہ رات بھر جاگتی رہتی، اس وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے۔ کچھ دنوں بعد ماں باپ ملنے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ مجھے مار ڈالو مگر میں اس پاگل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بات معمولی نہ تھی، وہ بیٹی کو گھر لے آئے۔ ادھر پھپھی نے یہ الزام لگا دیا کہ امبر شاید کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے ان کے بیٹے پر الزام لگا کر جان چھڑا رہی ہے۔ بدر اس سارے معاملے میں خاموش تھا۔ بالآخر ایک طویل جھگڑے کے بعد امبر کو طلاق ہو گئی۔ جلد بازی کی شادی کا ایسا ہی انجام ہونا تھا۔ اب تو خالو طفیل بھی پچھتائے کہ یہ میں نے کیا کیا، اے کاش اس سے تو بہتر تھا کہ میں بیٹی کی شادی کنان سے ہی کر دیتا۔ خام خواہ غیرت کا مسئلہ بنا کر اس کی زندگی برباد کر دی، اور طلاق کا داغ لے کر وہ پھر سے دہلیز پر آ گئی۔ سب خاندان والوں نے حوصلہ دیا کہ رنج مت کرو، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ادھر جب کنان نے سنا کہ امبر کو طلاق ہو گئی ہے تو والدین کو راضی کیا کہ اب خالو سے رشتہ مانگے، ممکن ہے ان کی عقل میں بات آ جائے، ان کی بیٹی کی زندگی سنور جائے۔ کنان کے والدین رشتہ لینے آئے۔ اس بار خالو لال پیلے نہ ہوئے، کہا کہ سوچ کر جواب دوں گا، لیکن وہ ہاں ہی کہنا چاہتے تھے، بس انا دکھا رہے تھے۔ لیکن ان کے ہاں کہنے کی نوبت نہ آئی کہ بڑے ماموں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے قیامت کھڑی کر دی کہ کہا اگر میری بہن نے بڑے بھائی کو چھوڑ کر چھوٹے کو رشتہ دیا تو میں کبھی اس سے ناطہ نہ رکھوں گا۔
اور نہ بھائی سے۔ سمجھ لوں گا کہ میرے لیے مر گئے۔ بڑے ماموں کے جلال اور دھمکی سے ڈر کر خالہ سہم گئیں اور خالو نے بھی ہاں کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اس طرح عنبر اور کنان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دیے گئے۔ صرف اپنوں کی خود غرضی کی وجہ سے سچ ہے اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی اپنے بچھو بھی بن جاتے ہیں۔ تب ان کے ڈسے کا ترکیاک نہیں ملتا۔ اس واقعے کے بعد کنان تو بد دل ہو کر بیرون ملک چلا گیا اور عنبر باغ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو گئی۔ اب مجھے ماں کی دعا یاد آتی ہے اور عنبر کو دیکھ کر سمجھتی ہوں کہ مائیں بچیوں کو یہ دیکھ کر دعا کیوں دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ بے شک لڑکیوں کے لیے بزرگوں کی یہی دعا سب سے افضل تر ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہا نا میں نے؟